بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ جنت کے حسین مناظر کے درس میں انشاءاللہ آج سنیں گے جو واقعہ کہ مال کے بدلے میں جنت کے محل کی خریداری۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالی شان محل پر پہنچے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدوروں کو لگے ہوئے کام کے اندر، اور ایک طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہیں دیکھا، اس محل کی تعمیر کا انتظام کر رہا تھا اور ماموروں کو اور مزدوروں کو کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کا کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھتے ہو کہ یہ جوان کیسا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر حریص ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کروں کہ اس کو مخلص و بزرگ بندہ بنا دے۔ کیا عجیب ہے کہ یہ نوجوان ان جنت کے نوجوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر اس جوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آؤ بھگت کی۔ غرض کہ حضرت کیسے تکلیف فرما ہوئے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال صرف کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اسے موقع پر خرچ کر دوں اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈی، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے کبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران کی اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگی، عبدالآباد تک قائم رہے گا، اور اس کو کسی معمور کا ہاتھ نہ لگا ہوا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن سے فرمانے سے بنا ہوا ہوگا۔ اس جوان نے کہا کہ آپ مجھے آج رات کی مہلت دے دیجیے اور کل صبح پھر تشریف لائیں۔ مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہت بہت بہتر ہے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کو تمام رات اس جوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا فرمائی۔ صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ جوان ان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا کہ کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا کہ ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگائے
اور ان کے سامنے رکھ دیے اور دوات قلم اور کاغذ منگایا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر ایک مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل بمعاوضہ اس کے اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا ہے، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بمعاوضہ اس مال کے میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ سما خرید کر لیا ہے، اور محل اللہ تعالیٰ کے سائے اور قریب میں ہوگا۔ یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کیا، اور وہ سب مال لے کر آئے اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو مالک کے پاس رات کے گزارے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس واقعہ کو 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز مالک صبح کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ یکایک محراب پر جو نظر پڑی، دیکھا تو وہی کاغذ انہوں نے جو جوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ عظیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات اور فارغ خط ہے۔ جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا، 70 حصے اور زیادہ دیا۔ مالک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو آس پاس ادھر ادھر دروازے سیاہ ہیں اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا ہے۔ پھر ہم نے غسل دینے والے کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تو نے اس جوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی دیا ہے۔ مالک نے پوچھا کہ اچھا، بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو تم غسل دو، کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچے کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچے کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا نکال کر دیکھا کہ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ خدا کی قسم، وہ یہی پرچہ تھا جو میں نے کفن کے اندر رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور مالک سے کہا کہ میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محال کی کفیل ہو جائیں۔ فرمایا کہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ وہ بات گئی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس جوان کو یاد کرتے تو روتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جس طرح سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جوان کو دیکھ کر کے آپ کے ضامن لیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگے، اور اس کی جو ہے تقسیم جو کی ہوئی چیز ساری کس طرح سے جو ہے اللہ کے واسطے خرچہ کی، اور سارا کا سارا ثواب جو ہے نوجوان کو دیا، اور اس پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے ضامن ہو کر کے محل کی تو اللہ رب العزت نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کی ضمانت دے دی، یہاں تک کہ آپ نے جو ہے اس کا پرچہ واپس بھیج کر اس کا جواب بھی دے دیا
اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں جنت کے گھر کی اطلاع۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیرا گھر بنا چکے ہیں، اگر تو اسے دیکھے گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور ایک ہفتے کے اندر اندر اسے صاف کرنے اور دھنی دینے کا ہم نے حکم دے دیا ہے، اور اس مکان کا نام دارالسرور ہے، تو خوش ہو جا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب 7واں روز آیا اور وہ جمعہ کا روز تھا، وہ شخص سویرے اٹھ کر وضو کے لیے نہر پر گیا۔ نہر میں اترنا چاہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور نہر میں ڈوب گیا۔ نماز کے بعد ہم نے اسے نکال کر دفنایا۔ 3 دن کے بعد میں اسے خواب میں دیکھا کہ سبز رنگ ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو کہنے لگا کہ حق تعالیٰ نے مجھے دارالسرور میں رکھا، وہاں اتارا جو تیرے لیے تیار فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا مکان ہے، اس کی کچھ تعریف تو کرو۔ کہا افسوس، اس کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ میرے اہل و عیال کو بھی معلوم ہوتا کہ ان کے لیے بھی میرے قریب مکان بنا گیا ہے، جس میں ہر خواہش کی چیزیں موجود ہیں، میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور تو بھی انہیں لوگوں میں سے رہنا ہوگا۔ اشعار پڑھیں جس کا ترجمہ ہے: الہی تو مجھے عذاب نہ کر، کیونکہ میں جنت میں پہنچنے کی امیدوار ہوں۔ تو جس جنت میں نیکوں کا ہمسایہ ہے، جس کا ایسا ہمسایہ ملے، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔